میسر غذا ہے ہمارے گودام میں، وہی خوشبو ہے، اور یہ ہڈیاں ہیں، یہ تو ہم دیں۔ جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کریں، یہ تو دیں۔ اسے کیا ہوگا؟ جنات دوست بن جائیں گے۔ منہ کھاوے تیاگ شرماوے، منہ کھاوے دوست بن جائیں گے، نقصان نہیں دیں گے، نفع دیں گے، خیر سوچیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسنون عمل ہیں، ان کا ایک وزن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال ہیں، ان کا ایک وزن ہے۔ میں نے ایک اور عمل بتایا، دن میں کسی بھی وقت بھی آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں قل ہو اللہ کی، 2 پڑھتے ہیں، آپ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا استغفار کی، تیسرے کلمے کی، یا تلاوت کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ جنات کو ہدیہ کر دیا کرے۔ کہاں کرے؟ جنات، یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحادو تحابو، میرے آقا نے فرمایا ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے۔ وہ ہدیہ انسان ہے، وہ ہدیہ جن ہے، وہ جانور کو دے دو نا، آپ کوئی چیز کھلا دو، اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہاں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے شیر ان کے پاس ہیں، اس کے اوپر بازو ڈالتے ہیں، ہاتھ ان کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ او ببر شیر ہے اتنا موٹا، کیوں؟ ہدیہ دیتے ہیں۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے۔ اچھا، جب جنات کو ہدیہ دیں، وہ شریر جنات کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھہر جا، وارث ہیں اس کے، اس کے چاہنے والے ہیں، ساری عمر اس نے کھلایا، یاراں دے یار ہونے، ساری عمر اس نے کھلایا، آج تم اس کو نقصان دینے لگے ہو، ہم نہیں دینے دیں گے۔ میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں اس کے، کہ میری وجہ سے 2 جنات کے قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کہیں گے ہم اس کو تکلیف دیں گے۔ بھئی کیوں دیتے ہو تکلیف؟ مزہ آتا ہے ہمیں، اذیت دیتے ہو، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، دل نہیں لگتا۔ بعض بندے ہو سے نا، لڑائی وغیرہ، بھائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کریں، مارنا شروع کر دیا، یوں یوں، مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ وہ ہے جس نے مجھے ساری عمر کھلایا، جس نے ساری عمر مجھے ہدیہ دیے، چپ کر کے ہدیہ دے دیا۔ آپ کون؟ آپ کا دوست، ہدیہ دے دیا، تسبیح کا، قرآن کا، تلاوت کا، ہڈیوں کا، روحانی ہدیہ بھی اور جسمانی ہدیہ بھی۔ اب یہ ہدیہ دے دی۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ذریعے سے خود بھی اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بڑے بڑے مسائل، مشکلات، حادثوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتے تھے۔ ان عملوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ذریعے، اس چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے خود بھی بچتے تھے اور امت کو بھی بچاتے تھے۔ عمل تو چھوٹا ہے، آج تک کتابوں میں پڑھتے رہے کہ خوشبو غذا ہے، کتابوں میں پڑھتے رہے کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہے، پڑھتے رہے، اور کر کے دیکھیں، یہ جو کتابیں ہیں یہ میرے آپ کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے تو اس ترتیب کو چلایا، سالہ سال سے چلا رہا ہوں، سالہ سال سے، اور سالہ سال سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا، نفع ہوا۔ اللہ کی رحمت ہے، ایک امت کا ایک طبقہ ہے جو میری بات کو سنتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، قدردانی بھی کرتا ہے۔ اور چونکہ بات میری نہیں ہوتی، میں ڈاکیا اور قاصد ہوں، وہ کملی والے کی بات ہوتی ہے، میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ مانتے کرتے ہیں، اللہ نفع دے دیتا ہے۔
میرے آقا کی برکت سے، میرے حضور کی برکت سے، مدینے والے کی برکت سے۔ میں تو صرف بات کو پیش کرتا ہوں بحیثیت ڈاکیہ کے، اس کو بات کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ میں نے ایک بندے کو نا ایک دفعہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے یہ عمل پڑھا نہیں، اچانک اللہ نے دل میں ڈالا۔ جب بندہ کسی فن میں فنا ہوتا ہے، فن میں فنا ہوتا ہے، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا، علم میں سے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، اس کے ساتھ کچھ جنات کی شرارتیں، کوئی مسائل، بیچارہ مشکلوں میں الجھا، دھنسا پھنسا، بہت الجھنوں میں تھا۔ ایک گھر میں نا ایسے حالات ہونا شروع ہوئے، میرے پاس آئے، اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے سجایا۔ میں نے کہا 1.25 سلام کریں، 1.25 سلام کرو جنات کو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سارا دن پڑھو اور جنات کو سلام کرو۔ تصور کرو جی آپ کو سلام کر رہا ہے، اس سخت سے سخت آدمی ہو جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، سوچو تو صحیح، سخت سے سخت آدمی جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، اور السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ خیریت سے رہیں، آپ عافیت سے رہیں، آپ سدا کھیلیں کودیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، وقار، سر بلندیاں، کبھی تک نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ راحت ہو، آباد رہیں، شاد رہیں، بامراد رہیں، ہنستے رہیں، بستے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں رہیں، خوشحالیاں رہیں، تمنگریاں رہیں۔ سلام میں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بے شمار موجود ہے۔ میں نے کہا اس نیت سے سلام کرنا شروع کر دیا، سلام کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے کہہ رہے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں کہا ناراض زیادہ ہیں، کرو۔ 1.25 دفعہ سلام کیا، سب گھر والے سارا دن یہی وظیفہ کرتے تھے، السلام علیکم، یہ وظیفہ ہے، خود برکت ہے، سلام خود برکت ہے۔ ایک دفعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو سارا دن سینکڑوں ہزاروں پڑھے اس کو کیا نفع ملے گا؟ سوچیں تو سے۔ کرتے 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 عالم یہ ہوا، خواب میں آنا شروع ہو گئے، خواب میں آنا شروع، جاگتے یا سوتے وقت کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے تھے بس کرو ٹھیک ہے، اب ہماری دوستی ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگا یہ ہوا، میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو، جی آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کا بہت احسان ہے، اب ہم آپ کا شکریہ کے طور پہ کریں گے۔ وہ کام رک گئے، واقعی جب انہوں نے نا بس کرو دوستی ہو گئی، واقعی وہ دھماکے جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو۔ یہ اللہ نے میرے دل میں ایک وجدانی کیفیت ڈالی۔ میں نے کہا بھائی اچھا، میرے سامنے وہ حدیث آئی، کون سی؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب ایک دفعہ سلام کرتے ہیں تو وہاں جنات کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ کھانا نہ سونا۔ وہ حدیث میرے سامنے آئی، اس حدیث کا استنباط اور اس حدیث کے حوالے سے اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا، اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا۔ میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو۔ اب شکریہ کے طور پہ کر رہے ہیں، اب شکریہ کے طور پہ کر کے اب کہنے لگے اپنے پیر صاحب کے پاس لے چلو، لاہور والے کے پاس۔ ٹوکن کہاں سے ملے؟ کہہ رہے ٹوکن ہم کریں گے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے ٹوکن لا کے دے دیا، ان کا ٹوکن تھا۔ کہ جی ہم نے نہیں لیا، انہوں نے لیا ہے، ان کیا ہوگا کیوں کیا، اللہ جانے، میرے تو پتہ نہیں، نہ میرے کوئی تابع ہیں جن۔ اب میرے پاس آئے، آتے ہی سلام کیا، اور اس کے بعد اس کی حالت بدلی، وہ آئے کہ آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ نے بتایا تھا انہیں سلام کریں، تو ہماری دوستی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی ہمارے مرشد کہتے ہیں شکریہ کے طور پہ سلام کریں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ آپ نے انہیں ایک اچھا انداز بتایا، اور ایسا انوکھا انداز ہے کہ واقعی ہم بہت غصے میں تھے، اور وہ نیک لوگ تھے، سارے صلحاء تھے، اللہ کے ولی تھے، سارا خاندان۔ پھر انہوں نے ان کی غلطیاں بتائیں،
انہوں نے گھر میں میوزک چلایا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں گندگی کی، انہوں نے گھر میں کوئی تسبیح اعمال نہیں کیے، انہوں نے رزق مشکوک، انہوں نے زندگی میں ہر ٹون میوزک، ہر چیز، اور ہر وقت گھر میں ٹی وی فلاں فلاں یہ کرتے تھے، ہماری نماز میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو ساتھ اس کی بھی اصلاح ہوئی، ہم بھی خوش ہوئے، اب ہم خوش ہیں، ان سے کہیں بس یہ کچھ رہتی ہیں ان کے گھر میں چیزیں وہ نہ کریں، ہم خوش ہیں۔ میں ایک گھر گیا، اچانک ان کا بیٹا جا رہا تھا، میں نے ابا جی بیٹھے ہیں؟ ہاں، میں ان سے مل لیتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں۔ میں گیا نا تو ویسے بیٹھا تو پتہ نہیں اللہ نے دل میں ڈالا یہاں کوئی جنات کے چیزیں ہیں، ان کا آنا جانا ہے اور اس طرح ہیں اللہ والے۔ تو کہنے لگے ہاں ہم نے یہاں ان کو جھاڑو دیتے دیکھا، ان کو صاف ستھرے ہوتے دیکھا، چیزیں دیکھی۔ میرا بھائی ایک ریسی گدھا لے آیا، گدھے نا ریس والے، وہ لے آیا، اس نے یہاں باندھا، آ کے کہنے لگے ہمارے وضو کی جگہ ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، ہم یہاں سے وضو اس گدھے کو ہٹا دو، پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے۔ کہنے لگا بھائی نے کہا ایسے خیال ہے، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کھینچ کے جو مارے نا تھپڑ دو چار، طبیعت ٹھیک کی۔ کہنے لگا بھائی ادھار پہ گدھا دے آیا۔ اب کون لے گدھا، سب کے تو شوق نہیں ہے ریسوں کے، ادھار پہ گدھا دے آیا۔ مجھے خود بتایا انہوں نے، میں نے کہا اس جگہ عبادت اعمال تسبیحات کرو، اب وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، صاف ستھرا رکھتے ہیں، ادھار پہ گدھا دے آیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ نے مجھ پہ یہ چیزیں کھولی ہیں، محض اس کا فضل ہے، یہ چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں، اور یہ میں امت کو بتاتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق عذاب بلائیں مصیبتیں تکلیفوں سے دور ہوتی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کا تو صاف ستھرا نہیں رہتا، نہاتا، کپڑے صاف نہیں رکھتا، پرانے کپڑے پہن، صاف ستھرا رہے، تو ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں آتے، تسبیحات ذکر کرتا ہے، کیوں؟